اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں ساری چیزیں پہلے سے لکھ رکھی ہیں۔ اب جن کے حق میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ان کی روح نکالنا چاہ رہے ہیں، ان کی عمر ختم ہو گئی ہے، ان کی روحوں کو وہیں پر رکا لیا جاتا ہے۔ سانس چل رہی ہے تو یہ دنیا میں ہے، سانس رک گئی تو آپ ایک ایسی دنیا میں چلے گئے کہ جہاں پھر آپ واپس آتے۔ موت الفجأۃ اخذۃ اسف، کہ اچانک آنے والی موت اللہ کے غصے کی پکڑ ہے۔ اے اللہ، جن جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے، تیری ہر ناراضگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ وقال الله تبارك وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون۔ قابل احترام بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے اچانک آنے والی موت پر بات کرنا ہے۔ جو آیت کریمہ شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت سورہ زمر کی 3 آیتیں ہیں۔ آیتوں پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ جو اچانک آنے والی موت کا عنوان ہے، اچانک موت کا آنا، دیکھیے دنیا میں جو بھی واقعہ حادثہ ہوتا ہے وہ ہمارے اعتبار سے اچانک ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے کائنات کی، دنیا کی تقدیر اللہ نے بنائی ہے، اس اعتبار سے ہر چیز پہلے سے طے ہے۔ سورہ فرقان کی 2 آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ ہر چیز کا مطلب ہے چاہے جاندار ہو یا بے جان ہو۔ جاندار میں انسان ہے، جنات ہیں، بے جان میں جتنے بے جان چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، یہ ساری چیزیں
تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو بس ایسے ہی پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ کہا فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ایک تقدیر لکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے بارے میں ایک اندازہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، اسی کو ہم تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر یعنی دنیا میں، زمین و آسمان میں، کائنات میں جتنی اشیاء ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کے بارے میں سب کچھ لکھ رکھا ہے۔ اور اگر انسان کی بات کریں، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے رزق، اس کی عمر، اس کی موت، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے طے کر کے پہلے سے رکھی ہیں۔ کوئی بھی حادثہ دنیا میں اچانک نہیں ہوتا ہے، یعنی کسی کو موت آ جاتی ہے تو یہ جو ہم کہتے ہیں اچانک یکایک ہو گیا، یکایک مر گیا، تو یہ یکایک ہمارے حساب سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے حساب سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ اللہ نے ایک لکھ رکھا ہو پھر سڈن سے کچھ ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا۔ اب وہ بہت ساری مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو بولتے ہیں کہ یکایک ملاقات ہو گئی، یکایک آمنا سامنا ہو گئے، تو یکایک آمنا سامنا یہ آپ کے اعتبار سے، ورنہ اللہ نے پہلے ہی سے لکھ رکھا ہے کہ ایک دن یہ دونوں ملیں گے، آمنا سامنا ہوں گے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کو لگتا ہے کہ یہ اچانک ہوا ہے، یکایک ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچانک نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے لکھ رکھا ہے۔ جو لکھ رکھا ہے اسی کے حساب سے ہماری زندگی بھی چل رہی ہے، اور یہ پوری کائنات کا سسٹم اور نظام بھی اسی طرح سے چل رہا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اچانک سے ہوا، یکایک ہوا، یہ ہمارے اعتبار سے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں، ساری چیزیں پہلے سے لکھ رکھی ہیں۔ اب اچانک ہونے والے حادثات میں ایک ہے موت، اچانک موت کا آنا۔ تو چونکہ انسان اس کو اچانک موت سمجھتا ہے تو ہم بھی آپ کو سمجھانے کے لیے اچانک موت کی بات ہی استعمال کریں گے۔ یہ جو اچانک موت ہے، اچانک موت کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو موت دو طریقے سے آتی ہے۔ ایک ہے کہ آدمی بیمار پڑے، بستر پہ پڑے، علاج کرائے، دوائیں استعمال کرے، اسے اس کی بیماری میں دوائیں کھانے کا، اپنی بیماری سے باہر نکلنے کا موقع ملے، یا پھر کم سے کم اسے چند مہینے یا چند سال بیماری میں سنبھلنے یا موت کے قریب ہونے کی پہچان اسے لگتی ہے۔ یہ ایسی موت ہے جو یعنی انسان کو مہلت دیتی ہے، وقت دیتی ہے، اور اس کے بعد یا تو موت آتی ہے یا صحت بھی مل سکتی ہے۔ ایک موت ایسی آتی ہے۔ ایک دوسری موت ہے کہ انسان کو اچانک موت آ جائے۔ اچانک موت آنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بیماری ہی نہ آئے، انسان کو موت آنے کی کوئی وارننگ ہی نہ ملے، انسان کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے یا چلتے چلتے نیچے گر جائے اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے، آدمی کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ مرنے والا ہے، یعنی کہ بالکل کم لمحات میں دیکھتے دیکھتے آدمی کی موت ہو گئی۔ جیسے آج کل بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ آدمی رہتے رہتے ایک انتقال ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا اور آدمی انتقال ہوا۔ تو یہ جو اچانک موت آتی ہے، یہ اچانک موت جو ہے، یہ دو موتیں ہیں۔ ایک ہے کہ آدمی بیمار پڑے، وقت ملے اور مرے، اور دوسرا ہے کہ آدمی اچانک مرے۔ دیکھیے، کوئی بھی کسی بھی انسان کو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ موت اسے اچانک آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام، سسٹم ایسا بنایا ہے کہ انسان کو اس کی موت یاد دلاتی ہے، بار بار یاد دلاتی ہے، ہر دن یاد دلاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ موت انسان کو ہر دن یاد دلاتی ہے۔ کیسے یاد دلاتی ہے؟ قرآن پڑھیں، سورہ زمر آیت نمبر آپ 40 پر 2 سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ وہ ہے
جو انسان کی موت کے وقت اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، اس کی روح کو نکالنے کا آرڈر کرتے ہیں، فرشتے نکال لیتے ہیں، تو روح اس وقت نکالی جاتی ہے جب انسان کی موت کا وقت آئے۔ اب جن کی موت کا وقت نہیں آئے، ابھی ان کی زندگی لمبی ہے، تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا والتی لم تمت فی منامہا، جن کی موت ابھی نہیں آنے والی ہے لیکن اللہ انہیں ان کی نیند کے ذریعے سے موت کی یاد دلاتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي خَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، انسان جب سو جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ انسان کی صرف باڈی گھر میں ہے، آرام کر رہی ہے، اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی ہے۔ اب جن کے حق میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ان کی روح نکالنا چاہ رہے ہیں، ان کی عمر ختم ہو گئی ہے، ان کی روحوں کو وہیں پر رکا لیا جاتا ہے، وہیں پر سٹاپ کر لیا جاتا ہے، اور وہ انسان سویا سویا ہی مر جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں جو سو گئے ہیں اور بس ختم، پھر اٹھے نہیں ہیں کبھی۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان سو گیا اور پھر اٹھا ہی نہیں، بات بھی نہیں کرا؟ تو یہی ہے کہ انسان سونے کے بعد اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اب جن کی موت کا وقت ہے اللہ ان کی روحوں کو وہیں پکڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اب انسان کی روح پکڑ کے رکھی گئی ہے تو پھر وہ انسان کہاں سے اٹھے گا، کیسے بات چیت کرے گا؟ بہت سارے مرتبہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ انسان نہ کروٹ بدلا، نہ بات کیا، کچھ حرکت بھی نہیں ہوئی، اور بس وہی سوتا سوتا مر گیا۔ صبح لوگ اٹھا رہے ہیں، کچھ بھی حرکت نہیں ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح سونے کی حالت میں نکل گئی، اللہ نے اس کو ویسے ہی پکڑ لیا، اب وہ انسان سویا سویا ہی مر گیا۔ اللہ نے اسی بات کو ذکر کیا التی لم تمت فی منامہا فیمسک التی خضا علیہا الموت، اللہ جن کی موت کا فیصلہ کرتے ہیں ان کی روح کو پکڑ لیتے ہیں۔ ہاں جن کی زندگی ابھی باقی ہے، اللہ نے کہا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اللہ دوسری روحوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ ان کی روح کو ان کے جسم میں لوٹا دیتے ہیں اور وہ صبح کو پھر اٹھنے لگتا ہے۔ یہ جو اللہ پھر روح کو لوٹاتے ہیں، لوٹاتے لوٹاتے قرآن، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے قرآن سمجھا نہیں، پڑھا نہیں۔ قرآن پڑھی، اللہ نے کہا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، یہ جو دوسری روح کو ہم اس کے جسم میں ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ اب اس کی مرضی ہے، بلکہ کہا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک مقررہ ٹائم تک ہم اس کے جسم میں روح رکھتے ہیں، پھر ایک دن آئے گا کہ جب ہم اس کے جسم سے وہ روح بھی نکال لیں گے۔ پھر آخر میں کہا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آپ بس اتنی بات کو غور کریں کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے کیسی نشانی ہے کہ انسان سویا ہے، آدمی یہ سمجھ رہا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ کے بازو میں سوئے ہوئے نہیں ہیں، وہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل چکی ہے، اب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے تو روح کو جسم میں لوٹائے یا چاہے تو اپنے پاس روک لے۔ لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کس کی لوٹائیں گے، کس کی روک کے رکھیں گے۔ اگر اللہ آپ کے جسم میں روح لوٹا رہے ہیں تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو ایک اور زندگی دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تھے تو اٹھنے کے بعد دعا پڑھتے تھے، کیا دعا ہے؟ بولتے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی۔ یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ رسول اللہ کی سنت ہے دعا پڑھنا سو کر اٹھنے کے بعد۔ تو یہ دعا میں ہے کیا؟ یہ دعا میں ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے موت کے بعد زندگی دی۔ تو میں موت کے بعد زندگی کیا ہے؟ آپ سوئے تھے تو گویا آپ ایک مرے ہوئے تھے، آپ کی صرف باڈی تھی، روح نہیں تھی۔ شکر ہے کہ اللہ نے آپ کے جسم میں وہ روح لوٹائی۔ اسی لیے دعا پڑھنے کے ہمارا یہ ہے کہ ہم کبھی دعائیں پڑھتے ہی نہیں، ہم کو دعائیں یاد نہیں ہیں، اور اسی لیے فجر میں آدمی اٹھے دعا پڑھے اور شکر کے طور پر اس کے لیے نمازیں رکھی گئی ہیں۔ ہم تو ہماری صبح تو 8-9 بجے ہوتی ہے، تو پھر اللہ کا شکر کہاں؟ یہ آپ سوچئے کہ اصل زندگی میں یہ احساس آپ کو کبھی ہوا کہ آج میں اٹھا تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ میرے جسم میں روح لوٹائے، ورنہ اگر اللہ روح پکڑ کے رکھ لیتے کوئی طاقت ہے جو واپس لا سکتی ہے؟ نہیں۔
تو پھر انسان اس بات کو کیوں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دن کا ملنا بھی آپ کے لیے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں تو یہاں سالوں سال مل رہے ہیں، لیکن انسان ہے کہ غفلت، لاپرواہی۔ اور انسان کب احساس ہوتا ہے؟ لوگ ہمارے سامنے اچانک مرتے ہیں تو تب لگتا ہے کہ بھئی اچانک مر گیا، ایک مر گیا۔ بھئی ایک جو اچانک کی موتیں ہیں، ہمارے سامنے جو لوگ مر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ ہماری موت کیسے آنے والی ہے۔ یہ جو موت اچانک آتی ہے انسان کے لیے بہت ساری عبرتیں اپنے سامنے رکھتی ہے، چھوڑ کے جاتی ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کو کہ کس طریقے سے انسانوں کی آنکھوں کے سامنے موت ہو رہے ہیں، اور انسان اس سے نصیحت لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات سے لوگوں کو خبردار کیا کہ اچانک آنے والی موت سے آدمی ڈرے آدمی۔ کیوں اچانک آنے والی موت سے کیوں ڈرنا ہے؟ اچانک آنے والی موت سے اس لیے ڈرنا ہے کہ آدمی اگر اچانک مر گیا تو جو آدمی گنہگار ہے اس کو توبے کی توفیق نہیں ملے گی، اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور بلکہ ہم آج ایسی دنیا میں جی رہے ہیں کہ انسان اپنے اوپر دوسرے انسانوں کا بوجھ حق اٹھایا ہوا ہے، کسی کے پاس قرض لیا ہوا ہے، کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے۔ اچانک آنے والی موت انسان کو بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیتی ہے کہ آپ منہ کھول کے بول سکیں کہ میں اس کو اتنا دینا ہے، میرا یہ پیسہ میرا نہیں ہے، اس کا ہے، اس کو اتنا ادا کرنا ہے، میں نے اس سے معافی مانگنی ہے۔ یہ سارے موقع آپ کی زندگی میں آئے ہی نہیں۔ اور اس طریقے سے اچانک آنے والی موت انسان کے لیے افسوس کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور ایسی اچانک آنے والی موت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خبردار کیا۔ چنانچہ سورہ زمر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ کے لیے تابع فرما بردار بن جاؤ، من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کی جو کتاب تمہارے سامنے ہے وہ کتاب کی باتوں کو پڑھ کے سن کے عمل کرو، اس کی اتباع کرو، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ، قبل اس کے کہ اچانک تم پہ عذاب آ جائے، موت آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں احساس تک نہ ہو۔ کیا کہا؟ وانتم لا تشعرون، شعور سمجھ سے نہیں، شعور تک نہیں ہوا، احساس تک نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا کہ قبل اس کے کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے، اچانک موت آئے، اس سے پہلے کہ تمہیں احساس بھی نہ ہو، اور انسان کی سانس ختم۔ بھائی کیا ہے؟ سانس چل رہی ہے تو یہ دنیا میں ہے، سانس رک گئی تو آپ ایک ایسی دنیا میں چلے گئے کہ جہاں پھر آپ واپس آتے ہی نہیں ہیں۔ اور کیا یہ ایسی بات ہے کہ جسے تقریباً ہر انسان جانتا ہے، پہچانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے کیسے نہیں مر جاتے ہیں۔ ایک انسان نکلا سفر کے لیے اور ایک اتنا برا ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ آدمی بس ختم، وہیں کا وہیں آؤٹ ہو گیا۔ انسان کو بات کرنے کا موقع تک نہیں ملا ہے۔ آدمی گھر والوں کو بول کے گیا کہ نماز پڑھ کے آتا ہوں، اور پھر مسجد میں ہی نماز پڑھتے پڑھتے اس کا انتقال ہو گیا۔ آدمی کہا کہ تھوڑا مارکیٹ جا کے آتا ہوں، ختم۔ آدمی نے کہا کہ ہاسپٹل جا کے تھوڑا دکھا لے کے آتا ہوں، کچھ پین ہو رہا ہے۔ آدمی گیا، پھر ایسا پین ہوا کہ وہیں پر چھا گیا، مر گیا۔ اور انسان کو بات کرنے سنبھلنے تک موقع نہیں ملا۔ کتنے انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی بولتے لوگ نہیں اچھا تھا بھئی، اب تک میرے سے بات کر کے گیا، کیسے ہو گیا؟ ایک اب یہ جو ایک ہوا، یہ ایک موت آئے گی تو انسان کیا کرے گا؟ بھائی سوچنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے سامنے جو لوگ مر رہے ہیں ہم ایک اسپیشل آدمی ہیں، ہم بوڑھے ہوں گے، ہمارے بال سفید ہوں گے، پھر ہم حج کریں گے، پھر واپس آئیں گے، توبہ کریں گے، تب موت آئے گی۔ ایسا ہے؟ کچھ نہیں پتا ہے، نہ جوانوں کو پتا، نہ بچوں کو پتا، نہ بوڑھوں کو پتا کس کی موت کب آنے والی ہے، کیسے آنے والی ہے۔ قرآن نے تو کہا لا تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کس حال میں موت آئے گی۔ تو پھر یہ دنیا میں یہ لوگ کس اعتبار سے جی رہے ہیں؟ اللہ سے کٹ کے، اللہ کی نافرمانی میں۔ انسان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ کب انسان کو موت آ جائے۔ آدمی بیٹھا بھائی
ہارٹ اٹیک انسانی دنیا میں ایک ایسی بیماری ہے جس نے لوگوں کو ڈرا کے خوف کر کے رکھ دیا ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن میں ہم دیکھے، لاک ڈاؤن کے بعد تو ایسی نئی نئی بیماریاں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بوڑھوں کا چھوڑیے، نوجوان جوان بچے دیکھتے دیکھتے رہتے تو کچھ بھی نہیں ہوا، بس انسان کو دل کا دورہ پڑا، ختم، وہیں کا وہیں ایسا ڈیڈ ہوا کہ پھر اس کو کوئی بھی دنیا میں واپس نہیں لا سکے۔ کتنے ہیں۔ ابھی کل عشاء کی بات ہے، عشاء کے بعد گھر گیا تو دیکھا کہ حیدرآباد کے ہمارے ایک ساتھی ہیں، تقریباً 30 پر 2 سال کی عمر ہوگی، سننے میں آیا کہ ہارٹ اٹیک ہوا، دل کا دورہ پڑا اور انتقال ہو گیا۔ حافظ تھے، عالم تھے، مسجد کے امام و خطیب تھے، اور ایک ایسے کہ کچھ یعنی کہ حیرت ہوئی، جوان، اتنے جوان، 30-32 سال کون سی بڑی عمر ہے؟ یہ ایک بات ہے، ورنہ آپ مجھ سے بڑھ کے ایسے واقعات، ایسے لوگوں کو، ایسے قصوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ انسان کس طریقے سے اچانک سے مر جاتا ہے۔ اچھے لوگ، صحت مند لوگ، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے گھروں میں بڑے ہیں، نانا دادا سب ہیں، ان کے سامنے ان کے بیٹے، ان کے پوترے انتقال کر جاتے ہیں۔ تو پھر انسان کس غفلت میں پڑا ہے کہ مجھے ایک لمبی زندگی ملے گی، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو 40 سال ہے، ابھی 80 سال، ابھی 40 سال باقی ہے، ابھی تو بال کالے ہیں، بال اجلے ہونا ہے، پھر نہیں۔ یہ اچانک آنے والی موت انسان کے لیے ایک ایسی وارننگ ہے جو اسے بات کرنے کا بھی موقع نہیں دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، کہا اللہ کے نبی نے، ان من اقتراب الساعہ ان یظہر موت الفجأہ، کہا کہ قیامت کے قریب ایسا بہت ہوگا کہ لوگ اچانک سے مر جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں بتایا گیا کہ قیامت کے قریب لوگ اچانک دیکھتے دیکھتے ایک دنیا سے چل بسیں گے۔ کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں آپ کہ قیامت کے قریب ایسا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اچانک سے ایک دیکھتے دیکھتے مر رہے ہیں؟ اور یہ اچانک والی موت کے بارے میں اللہ کے نبی نے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 3110 میں فرمایا کہ یہ جو موت الفجأہ ہے، موت الفجأۃ اخذۃ اسف، کہ اچانک آنے والی موت اللہ کے غصے کی پکڑ ہے، اللہ کے غصے کی پکڑ ہے۔ کیسے؟ اچانک آنے والی موت انسان کو توبہ کرنے کا موقع بھی نہیں دیتی ہے، انسان کو سدھرنے کا موقع بھی نہیں دیتی ہے، انسان تھوڑا سا اللہ کی طرف آئے اس سے پہلے سانس نکل گئی، انسان زبان کھول کے بول سکے کہ نہیں میرے گھر والوں سے بات کر سکوں۔ برے آج کے ہسپتال تو ایسے ہیں کہ انسان اس حالت میں پہنچ جائے، اس ICU میں رکھیں تو گھر والوں تک ملنے نہیں دیتے ہیں۔ تو پھر آپ کس امید میں جی رہے ہیں کہ میں ایک دم آرام سے جیوں گا، آرام سے مروں گا، پوری بات چیت کروں گا؟ نہیں ہے، انسان تڑپے گا تو بھی بات نہیں کر سکے گا، کہیں گے کہ نہیں اس وقت ہم پرمیشن نہیں دے سکتے آپ کی فیملی سے ملنے کے لیے۔ اور پھر انسان آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے لوگوں کو، اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، لیکن بات تک نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اپنے قریبی رشتہ دار کو، گھر کے آدمی کو دیکھ رہے ہیں کہ اسے آکسیجن لگایا گیا ہے، بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ آکسیجن ہلتی رکتی پھر لائن ایک دم سیدھی کیسے ہو جاتی ہے انسان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ اچانک والی موت یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نافرمان ہیں، بے نمازی ہیں، گنہگار ہیں، کہ وہ توبے کی طرف آئیں، اس انتظار میں نہ رہیں کہ مجھے ایک لمبی زندگی ملے گی، بوڑھا ہوں گا، توبہ کروں گا، حج کروں گا، پھر موت کے لیے بیٹھوں گا تو موت آئے گی۔ نہیں ہے، انسان کا اب اتنا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اتنی غفلت میں کیسے زندگی گزار سکتے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ یہ ایسی دنیا نہیں ہے کہ اچانک مرنے والے الگ دنیا میں مرتے ہیں، نہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں، اور ایسے مرتے ہیں ایک مرتبہ سانس چلی گئی، آپ رو لیں، چیخ لیں، چلا لیں، نہ وہ واپس آ سکیں گے نہ آپ ان کو واپس لا سکیں گے۔ اور اسی معنی میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اچانک آنے والی موت اللہ کے غضب کی پکڑ ہے کہ انسان کو نہ سنبھلنے کا موقع دیتی ہے، نہ بات کرنے کا موقع۔ انسان چاہتا ہے کہ موت سے پہلے کچھ وصیت کر جائے، کچھ صدقہ و خیرات کی بات کر جائے، کچھ مسجد مدرسے کو خیرات کرنے کی بات کر کے جائے، کچھ وقف کرنے کی بات کر کے جائے، کچھ لوگوں سے معافی مانگ لے، لیکن وہ وقت آنے سے پہلے آپ کی سانس نکل جائے گی۔ تو بھائیو، اللہ کے لیے یہ سارا انتظار کرنے کے بجائے اللہ کی طرف لوٹ آئیں،
اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر کے دنیا کے زندگی میں ہر دن بلکہ ہر لمحہ اس کے لیے آپ تیار رہیں کہ موت کب بھی آئے، آج کے دن بھی مجھے موت آئے تو میں تیار ہوں۔ ہاں بھائی، آپ کو تیار رہنا ہے، اگر آپ نئے رہیں گے تو بھی موت آئے گی۔ اچھا، آپ یہ بولیں گے کہ نہیں میں تیار نہیں، ابھی ریڈی نہیں ہوں تو 1-2 دن کا ٹائم دو، نہیں ہے تو پھر آپ کو تیار ہونا ہی پڑے گا۔ یہ جتنے حق ہے، یہ جتنے ظلم ہیں، یہ جتنے غضب کی ہڑپ کیے ہوئے ہیں، ان سے معافی کرا لو، حساب کتاب لوگوں سے دنیا میں پاک کر کے جیتے رہو۔ پتہ نہیں کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور آپ ایک نکل جائیں، لوگوں کا بوجھ، لوگوں کا قرض، لوگوں کی ذمہ داریاں، لوگوں کا ظلم آپ کے سر پہ ہو کے آپ کے ساتھ خبر میں آئے کہ آپ یہ پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں پسند کریں گے۔ تو پھر کس امید میں جی رہے ہیں کہ ایک دم آرام سے جئیں گے، آسانی سے جئیں گے؟ ابھی تو جوان ہیں، ابھی تو شادی، کیا پتا شادی سے پہلے، ارے بھائی شادی کے محل میں بیٹھ کے، فنکشن ہال میں بیٹھ کے کتنوں کے جنازے نہیں اٹھے ہیں؟ جس گھر میں شادی ہے اسی گھر سے جنازے کتنی جگہ نہیں دیکھے ہیں۔ یہ اللہ کے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، آج چھوڑ دیں گے کل لے لیں گے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون میں فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ادھر سے ادھر وقت نہیں دیں گے، نہ پہلے نہ بعد میں۔ جو وقت ہے وہ وقت ہے، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں۔ آپ یہ بھی نہیں اللہ میں تھوڑا پہلے آنا چاہتا ہوں، اللہ بولیں گے کہ نہیں ہے۔ آپ بولیں گے کہ نہیں تھوڑا بعد میں آنا چاہتا ہوں، نہیں ہے۔ ایک وقت ہے، وہ وقت پہ آپ کو نہیں بخشا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور یہ اچانک آنے والی موت سوائے اس آدمی کے جو مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کے لیے راحت کا ذریعہ ہو سکتی ہے جو مومن ہے، ورنہ جو گنہگار ہے، نافرمان ہے، وہ ویسے انسان کے لیے اچانک آنے والی موت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی پکڑ ہے۔ اسی کی روایت کرتے ہوئے ابن مسعود اور حضرت عائشہ سے منقول ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں حدیث نمبر 1207 میں کہا راحت للمؤمن، کہ اچانک آنے والی موت مومن کے لیے رحمت کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن اسف علی الکافر، اسف علی الفاجر، ایک فاجر کے لیے، ایک بدکار کے لیے، ایک گنہگار کے لیے اچانک آنے والی موت افسوس کا ذریعہ بنتی ہے۔ افسوس، کیسے افسوس؟ انسان کی روح نکل رہی ہے، دل میں حیرت ہے، افسوس ہے، کاش ایک بار پلٹ کے آ جائے، ایک 5 منٹ کا موقع دے لے، میں پورے حساب کتاب صحیح کر لوں گا، پورے سائن کر لوں گا۔ ایک 5 منٹ کا موقع کبھی ملے گا؟ یہ سب بھائی ایسا ہی ہے کہ یہ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنی اس آج کی دنیا میں تو اتنی بیماریاں، اتنے نئے نئے حادثات ہو رہے ہیں کہ کوئی نہیں بول سکتا، نہ بچے، ارے اب بچوں کو بیماریاں نہیں، جو بیماریاں ہمیں پہلے 80-70 سال میں سنتے تھے، وہ بیماریاں بچوں کو، 15 سال کے بچوں کو، نہ بچہ رہا، نہ جوان رہا، نہ بڑھاپا رہا۔ آج کی کھادگی، آج کا ماحول، آج کا لائف سٹائل، آج کی آب و ہوا نے انسانوں کو اتنا خلط ملط کر کے رکھ دیا ہے، کسی کا کچھ نہیں پتا ہے۔ یہ جو اچانک آنے والی موت کب کس کو آئے، کس کو، مجھے آپ کو کب آئے، کسی کو نہیں پتا۔ اس انتظار میں ہرگز نہ رہیں کہ ابھی جوان ہیں، ابھی تو اچھے ہٹے کٹے ہیں، موقع آئے گا، بوڑھے ہوں گے تو تب توبہ کر لیں گے، تب یہ لینے دینے کی بات کریں گے، نہیں ہے۔ زندگی کا ہر دن اس حساب سے جیو کہ آج میرے پاس جو کچھ حق ہے وہ میں آج کلیئر کر کے رکھ لوں گا، کل کے دن، آئندہ مہینہ، آئندہ سال آپ بول لیں گے، کیا پتا کہ آئندہ سال زندگی میں آئے گا کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعائیں ہیں، ایک پیاری دعا ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، زندگی میں پابندی کیجئے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں حدیث نمبر 2739 میں اللہ کے نبی کی یہ دعا نقل کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ سبحان اللہ، 4 باتیں ہیں جن سے اللہ کے نبی پناہ مانگتے تھے روزانہ۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ من زوال نعمتک، تیری نعمتیں مجھ پر جو ہیں، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں وہ نعمتیں ختم ہو جائیں، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ جو نعمتیں دی ہیں نعمتیں باقی رکھ، صحت کی نعمت ہے، دولت کی نعمت ہے، بیوی بچوں کی نعمت ہے، سکون کی جو بھی نعمت ہے، اے اللہ نعمتیں ختم ہو جانے سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ وتحول عافیتک، عافیت، صحت، سکون ختم ہو جائے،
صحت بیماری میں بدل جائے، اے اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ عافیت کہتے ہیں سکون، اللہ نے آپ کو سکون کی زندگی دی ہے، بیماریوں سے سکون ہے، پریشانیوں بلاؤں سے سکون ہے، یہ زندگی آپ کے اوپر باقی رہے، اے اللہ یہ جو عافیت ہے یہ بدل جائے، یہ ختم ہو جائے، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیسری چیز ہے وفجاءت نقمتک، اے اللہ ایکائک تیری پکڑ مجھ پہ ہو، اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایکائک پکڑ، رہتے رہتے اچانک سے موت آ گئی، یہ اچانک کی پکڑ ہے۔ آپ اچھے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ایکائک سے آپ کمر ٹوٹ گئی، ایسے گرے کہ ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا، ہاتھ پاؤں سے معذور ہو گئے، کتنے بیماریاں نہیں، اچانک اللہ کا غصہ غضب آپ کے اوپر آ جائے اس سے۔ پھر چوتھی بات اللہ کے نبی فرماتے تھے وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اے اللہ جن جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے تیری ہر ناراضگی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ دعاؤں میں سے ہے کہ آپ یہ 4 باتوں سے اللہ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمارے ایک استاذ ہیں جو صحیح مسلم پڑھاتے تھے، شیخ دکتور الیاس اعظمی عمری حفظہ اللہ، صحیح مسلم پڑھاتے، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کتاب پڑھانے والے تھے۔ تو ہم سے ان کا سوال تھا کہ آپ کی زندگی میں کون سی ایسی دعا ہے جو آپ کو بہت اچھی لگی، جو بہت پیاری لگی، آپ نصیحت کے طور پہ ہم کو بتانا چاہتے ہیں؟ تو اسی دعا کا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ بہرحال رسول اللہ کی سنت ہے، آپ کا روزانہ یہ معمول رہا ہے یہ دعا پڑھنے کا۔ یہ دعا میں جو 4 چیزوں سے اللہ کے نبی پناہ طلب کیا کرتے تھے، وہ 4 چیزیں بھی ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جو نعمتیں اللہ کی آپ کے اوپر ہے، اللہ اگر وہ نعمتیں ختم کرنا چاہے تو آپ لا سکتے ہیں؟ پھر تو پناہ مانگنا ہے کہ نہیں ہے؟ جو صحت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ صحت چھین جائے اور بیماریاں آپ کے اوپر آ جائے، ڈاکٹر آپ کو شفایاب کریں گے؟ اچانک آنے والی موت سے ڈاکٹر آپ کی جان میں روح ڈالیں گے؟ نہیں۔ بھائی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان فجر کے بعد جن کی زبانوں پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے دعائیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور پھر دن بھر امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہو، کیسے ہوگی؟ کہاں سے آئے گی؟ تو تھوڑا سوچئے، یہ جو اچانک آنے والی اللہ کی سزائیں ہیں، موت ہے، یہ کسی بھی انسان کو نہیں چھوڑنے والی، کسی بھی انسان کو، نہ مرد کو، نہ عورت کو، نہ جوان کو، نہ بوڑھے کو، نہ بچے کو، نہ اولاد کو، نہ باپ کو۔ باپ کے سامنے اولاد کو لے لیتے ہیں، اولاد کے سامنے باپ کو لے لیتے ہیں، بڑوں کے سامنے کبھی چھوٹے چلے جاتے ہیں، چھوٹوں کے بہت ہوتا ہے اور بہت دیکھ رہے ہیں آپ۔ ضرورت ہے کہ جو اچانک آنے والی موت ایک نافرمان کے لیے، گنہگار کے لیے اللہ کے غضب کی پکڑ ہے، وہ پکڑ آنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لا لیں، اپنے آپ کو توبہ کے راستے پہ لا لیں، اپنے آپ جو حساب و کتاب لوگوں کا آپ کے سروں پر ہے، وزن ہے، بوجھ ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ یہ امید میں ہرگز نہ رہیں کہ 1 مہینہ جان دے، 1 سال جان دے، نہیں پتا بھائی، کسی کو کیا نہیں پتا۔ دنیا میں اتنے واقعات، اتنے قصے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب دیکھتے ہوئے بھی کتنے جنازے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کتنے ہاتھوں سے اپنے تو نے دفنائے، کتنے مردے ہیں، یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوا، ہاتھوں سے دفناتے ہوا، دعائیں پڑھتے ہوا، تدفین کرتے ہوا، جنازے کی 4 تکبیرات پڑھتے ہوا، اپنے دل میں کبھی یہ احساس بھی لائیں آج ان کی تو کل ہماری باری ہے، یہ ہماری باری آنے سے پہلے سنبھلنا، سدھرنا، یہ اسلام چاہتا ہے۔ یہ اسلام آپ کو یہی بتاتا ہے کہ آپ سنبھل جائیں، انتظار نہ کریں موت کا، بیماری کا، بوڑھاپے کا، آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے، آپ کو تیار رہنا ہے۔ تیار رہو تو بھی موت آئے گی، تیار نہیں رہے تو بھی موت آئے گی۔ بھلائی اس میں ہے کہ آدمی پہلے سے تیار ہو جائے، آدمی پہلے سے آگاہ ہو جائے، اور اچانک آنے والی موت سے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے افسوس پچھتاوا نہ کرے۔ یہ بیان کا خلاصہ رہا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی طرف آنے میں، توبہ کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچانک آنے والی موت سے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ بری بلاؤں اور آفتوں سے اللہ تعالی ہم کو بچائے۔ اپنے حفظ و امان میں اللہ تعالی ہم سب کو رکھے۔ اللہ کے نبی کی جو دعا ہے اس دعا کی پابندی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے راستے پر رہ کر موت کے لیے تیار رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
نافرمانوں کے لیے اچانک آنے والی موت اللہ کی پکڑ ہے، یہ پکڑ آنے سے پہلے سدھرنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ غفلت، لاپرواہی، بڑھاپے کا انتظار کرنے سے بچنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے، پھر سنبھلنے، سدھرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔